السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدلیس بھی علت کے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ تدلیس میں اس کے تحت بھی حدیث میں علت کا وقوع اس وجہ سے عام ہے کیونکہ راوی اس استاد سے ایسی حدیث بیان کر جاتا ہے جو اس نے اس سے نہیں سنی ہوتی۔ ویسے بہت حدیثیں سنی ہیں اسی شیخ سے، لیکن جس میں تدلیس کر رہا ہوتا ہے، چیز کو چھپا رہا ہوتا ہے، وہاں وہ غیر کی حدیث کو اس سے بیان کر رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس سے نہیں سنی ہوتی۔ اس لیے ائمہ محدثین نے تدلیس کو بھی علل میں سے ایک علت قرار دیا ہے۔ تدلیس میں عمومی طور پر سند کے اندر ایک عیب ہے، اس عیب کو چھپا لیا جاتا ہے، اور مدلس راوی ایسے باور کراتا ہے کہ اس نے یہ روایت فلاں سے بیان کی ہے، اس سے سنی ہے، وہاں یہی احتمال قاری کو نظر آتا ہے۔ تدلیس بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ دورہ دراست الاسانید کے اندر ہمارے کئی لیکچر اسی مسئلہ پر موجود ہیں، اور کئی ایک شکوک و شبہات جو طلبہ نے ہم پر پیش کیے ان کے ہم نے مدلل مفصل جواب بھی دیے تھے۔ دورہ دراست الاسانید ہمارے یوٹیوب چینل ابن حنبل اسٹوڈیو پر سارے لیکچر موجود ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم تدلیس کے حوالہ سے ضروری اصولی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تدلیس کا لغوی معنی ہے پوشیدگی، اور پردہ پوشی کے معنی میں لفظ تدلیس آتا ہے۔ اختلاط النور بظلمہ، اندھیرے اور اجالے کا خلط ملط ہو جانا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی تعریف جو امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے کی، مقدمہ ابن صلاح میں صفحہ نمبر 66 ہے، اس تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ راوی اپنے ایسے استاد سے روایت بیان کرتا ہے جس سے سماع اور لقاء ہے، وہ روایت ان یا کالا کے الفاظ سے بیان کرتا ہے۔ حقیقت میں اس راوی نے اپنے استاد سے یہ حدیث نہیں سنی ہوتی بلکہ کسی دوسرے شخص سے سنی ہے، اور سامعین کو خیال ہوتا ہے، احتمال پیدا ہو جاتا ہے قارئین سامعین کے ہاں کہ اس نے یہ اپنے استاد سے سنی ہے، تو اسے تدلیس کہا جاتا ہے۔ تدلیس کی کئی ایک وجوہات ہیں کہ مدلس راوی اس طرح کیوں کرتا ہے۔ اہم چند وجوہات یہ ہیں۔ سند سے ضعیف راوی کو گرانا مقصود ہوتا ہے۔ بعض دفعہ سند میں ایک مدلس راوی ہے، وہ تدلیس کر رہا ہے، درمیان میں جو ایک ضعیف راوی ہے اس کو گرا کر آگے سے بیان کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ، بسا اوقات مدلس کے استاد کا ضعیف ہونا بھی ہوتا ہے، وہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے کہ میرا تو کوئی شیخ ضعیف ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ ضعیف راوی ہوتا ہے استاد، اس لیے بھی اس کو گرا دیتا ہے۔ سند کو عالی بنانا بھی بعض دفعہ مقصود ہوتا ہے،
لوگوں کو یہ تاثر دینا کہ میرے بڑے اساتذہ ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی اور بھی اسباب ہیں۔ تدلیس کی اقسام پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کی مرکزی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تدلیس الاسناد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ راوی کا اپنے استاد سے ایسی حدیثیں بیان کرنا جو اس نے اس استاد کے علاوہ کسی اور سے سنی ہیں، ایک یہ تعریف۔ دوسری تعریف راوی کا اپنے کسی ہم زمانہ سے، اپنے معاصر سے روایت بیان کرنا جس سے اس کی ملاقات ثابت نہیں ہوتی، اور ایسے صیغوں سے بیان کرنا جس سے یہ شبہ پیدا ہو کہ راوی نے مروی عنہ سے اس حدیث کی سماعت کی ہے۔ یہ دونوں تعریفیں تدلیس الاسناد کی جاتی ہیں۔ یہ جو دوسری صورت ہے جس میں لقاء نہیں ہوتا، معاصرت ہوتی ہے، نہ سماع ہے نہ لقاء ہے، صحیح معنوں میں اسے محدثین نے ارسال خفی قرار دیا ہے کہ یہ ارسال خفی ہے، دوسری صورت تدلیس اسناد کی۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس پر مفصل بحث لکھی ہے، النکت، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614، 622 سے لے کر 624 تک۔ تدلیس اور ارسال خفی کے مابین ایک باریک فرق ہے۔ تدلیس کے اندر جس سے روایت بیان کی جا رہی ہے اس سے سنا بھی ہوتا ہے، لکھا بھی ہوتا ہے، لیکن جس روایت میں تدلیس راوی کر رہا ہے وہ اسے نہیں سنی ہوتی۔ تو ارسال خفی وہ کام ہی سارا الٹ ہے۔ ارسال خفی میں نہ سماع ہے نہ لکھا ہے، صرف ہم زمانہ لوگ ہیں، اس سے وہ بیان کر رہا ہے، تو یہ ارسال خفی ہے۔ دکتور شریف حاتم علونی حافظہ اللہ، ان کی ایک بڑی مفصل 4-5 جلدوں میں کتاب ہے الارسال الخفی وعلاقتہ بالتدلیس کے نام سے، اور بہت انہوں نے عمدہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تدلیس کی مشہور قسموں میں سے ایک تدلیس سند ہے اور دوسری تدلیس تسویہ ہے۔ تسویہ کا مطلب کیا ہے؟ مدلس راوی اپنے کسی ایسے ثقہ استاد سے حدیث سنتا ہے جس نے وہ حدیث ضعیف راوی سے سنی ہوتی ہے، اور وہ ضعیف راوی ثقہ یا صدوق راوی سے اس حدیث کو بیان کرتا ہے۔ اب مدلس کیا کرتا ہے؟ مدلس ان دونوں ثقہ راویوں کے درمیان سے ضعیف راوی کو گرا کر ثقہ کو ثقہ سے ملا دیتا ہے اور سند کو بظاہر عمدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عمومی طور پہ، ظاہری طور پہ وہ سند صحیح لگتی ہے، لو جی یہ بھی ثقہ، یہ بھی سارے ثقہ ہیں ماشاءاللہ۔ اب علل کا ماہر، جرح و تعدیل کا ماہر جب غور و خوض کرے گا کہ یہ تو راوی تدلیس تسویہ کرنے والا ہے، تتبع کرے گا تو وہ حقیقت کو پا لے گا کہ اس نے فلاں راوی کو، فلاں ضعیف راوی کو فلاں اور فلاں کے مابین سے گرایا ہے، کیونکہ پہلے ثقہ راوی کا دوسرے ثقہ راوی سے سماع ثابت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جن دو ثقہ راویوں کے درمیان سے ضعیف راوی کو گرا رہا ہے مدلس راوی، ان دونوں ثقہ راویوں کا آپس میں سماع بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے علم علل۔ ہم نے بارہا پیچھے ائمہ محدثین کی صراحتوں کے ساتھ اس پر بحث کی ہے کہ علت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے مخفی چیز کو تلاش کرنا،
اب یہ مخفی ہے، راوی کی غلطی کو تلاش کرنا، اب یہ یہاں راوی غلطی کر رہا ہے، اس کو تلاش کرنا، علت کا تعلق سند کے ساتھ بھی ہے، تو یہ سند تدلیس کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے، یعنی سند کے اندر ہی عیب راوی ڈالتا ہے۔ اب علل کا امام اور محدث وہ جب دیکھے گا، دیگر سندوں کو طرق کو جمع کرے گا، فوراً وہ پہچان جائے گا کہ یہاں فلاں مدلس راوی ہے، وہ یہاں گڑبڑیشن کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تدلیس تسویہ یعنی سکہ راوی کا دوسرے سکہ راوی سے سماع ثابت ہوتا ہے، یا کم از کم وہ دونوں ایک زمانہ کے ضرور ہوتے ہیں۔ تعریف کے لیے دیکھیے الکفایہ للخطیب البغدادی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390۔ اس سال ہم نے اپنے صحیح بخاری کے طلبہ کو تخصص علوم حدیث کا بھی 1 سال کا دورہ کروایا، اس پر ہم نے الکفایہ کی تلخیص بھی پیش کی، تو یہ بھی ہمارے لیکچر الکفایہ پر متعدد لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، وہاں مسئلہ تدلیس پر بھی ہم نے بحث کی ہے، وہ آپ اسے سماعت فرما سکتے ہیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ لگ چکی ہے۔ یہ ہیں 2 مرکزی قسمیں تدلیس کی، تو ان کا حکم بھی ہم یہاں ہی بیان کر دیتے ہیں۔ تدلیس الاسناد میں جب تک مدلس راوی ان سے بیان کرے گا یا کالا سے بیان کرے گا تو وہ روایت ضعیف ہوگی، ہاں الا یہ کہ سماع کی صراحت مل جائے، کسی دوسری سند میں سماع کی صراحت ہو تو وہ حدیث سماع کی صراحت کی وجہ سے صحیح ہو جائے گی۔ صیغہ ان اور صیغہ قالا یہ دونوں سماع کی صراحت کے صیغے نہیں ہیں، بلکہ سماع کی صراحت کے صیغے سمیتو، حدثنا، اخبارانہ ہیں۔ جب کسی دوسری سند میں سماع کی صراحت کا صیغہ مل جائے تو وہ روایت درست ہوگی، صحیح ہوگی۔ یہ حکم ہے تدلیس الاسناد کا۔ اور تدلیس تسویہ میں مدلس راوی سے لے کر مکمل سند میں سماع کی صراحت ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ مدلس راوی پتہ نہیں اس نے کہاں سے راوی گرا دیا ہے، تو اس لیے محدثین نے شرط لگائی ہے کہ تدلیس تسویہ کرنے والا راوی تمام سند سے سماع کی صراحت ہوگی، تب وہ روایت صحیح ہوگی، ورنہ اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کی جائے کہ مدلسین کے 5 طبقات ہیں۔ پہلا اور دوسرا طبقہ ان کی ان والی روایتیں صحیح ہوتی ہیں، سماع پر محمول ہوتی ہیں، ان والی روایتیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے طبقات المدلسین کے 5 طبقے بنائے ہیں۔ پہلا اور دوسرا طبقہ کا ان سے بیان کرنا یہ مضر نہیں ہے، ان کی حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قلیل التدلیس ہیں۔ قلیل التدلیس میں حکم یہ ہے کہ جب ان کی تدلیس ثابت ہو جائے تو وہ روایت ضعیف ہوگی، ورنہ قلیل التدلیس والے راوی کی ان والی روایتیں صحیح ہوتی ہیں۔ یہ ہم علل پر بحث کر رہے ہیں، جیسے ہم نے بیان کیا قلیل الوہم، کثیر الوہم۔ قلیل الوہم کی ساری روایتیں صحیح ہوتی ہیں، ہاں الا یہ کہ وہ وہم ثابت ہو جائے، وہ ہم اس کو ضعیف قرار دیں گے۔ کثیر الوہم کی ساری روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، الا یہ کہ دیگر قرائن و شواہد مل جائیں جو اس کو تقویت دیں۔ اسی طرح بعینی ہی قلیل التدلیس کی روایتیں صحیح ہوتی ہیں، الا یہ کہ جس سند میں تدلیس کی ہے وہ ثابت ہو جائے۔
تدلیس کا ثابت ہونا ان نہیں ہے۔ بعض کو یہ بھی غلطی لگی، لو جی یہ ان ہے تدلیس ثابت ہوگی، ان نہیں ہے۔ وہاں جس راوی کو گرا رہا ہے وہ ثابت ہو جائے کسی دوسری سند کے اعتبار سے، یہ مراد ہے۔ ان سے بیان کرنا یہ تدلیس کی دلیل نہیں ہے، نہ یہ علامت ہے۔ یہ بہت بڑی منہجی غلطی ہے۔ بہرحال جو ہم نے ابھی جملہ بولا کہ پہلے اور دوسرے طبقے کا ان سماع پر محمول ہے، تو یہ جملہ کمزور ہے۔ پھر ہم نے وضاحت کر دی کہ پہلے اور دوسرے طبقے کے راوی ان سے بیان کریں، یہ چونکہ قلیل و تدلیس ہیں، ان کا ان مضر نہیں ہے، محدثین نے قبول کیا ہے۔ اس پر ہماری مفصل بحثیں کئی لیکچروں میں ہم نے کی، اپنی کتابوں میں، خصوصاً تخریج و تحقیق اصول و ضوابط میں ہم نے اس پر مفصل بحث کی ہے، اور یہی ائمہ محدثین کا منہج ہے۔ تو قلیل و تدلیس اور کثیر و تدلیس کا فرق نہ کرنا یہ سراسر غلط ہے، اصول حدیث سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ تو یہ فرق ہے، جیسے قلیل الخطا کا فرق ہے، کثیر الخطا کا فرق ہے، دونوں کا ایک درجہ نہیں ہے، اسی طرح قلیل التدلیس اور کثیر التدلیس دونوں کا فرق ہے، ایک درجہ نہیں ہے۔ اسی طرح مسئلہ تدلیس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جو پانچواں طبقہ ہے، پانچواں طبقہ ان راویوں کا بنایا ہے جو مدلس بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ یعنی پہلا اور دوسرا طبقہ قلیل التدلیس ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں طبقہ یہ وہ ہیں جو کثیر التدلیس ہیں، لیکن جو پانچواں طبقہ ہے یہ وہ راوی ہیں جو مدلس بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں۔ تو اگر کوئی پانچویں طبقے کا راوی ہو جو مدلس بھی ہے، ضعیف بھی ہے، تو وہاں پر مدلس کے سماع کی صراحت کام نہیں دے گی، کیونکہ وہ تو ضعیف بھی ہے۔ وہاں اگر کوئی تابع مل جائے، کوئی شواہد مل جائے حدیث کے، تو پھر دیکھا جائے گا اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، ورنہ وہاں پر پانچویں طبقہ میں سماع کی صراحت کام نہیں دے گی، کیونکہ وہ راوی بھی ضعیف ہیں۔ جزوی طور پہ اختلاف ہو سکتا ہے ان طبقات سے، جزوی اکا دکا دو چار راویوں کے حوالہ سے تحقیق یہ ہو کہ یہ جی دوسرے کا نہیں ہے، تیسرے طبقے کا راوی ہے، یہ چوتھے کا نہیں، یہ دوسرے کا راوی ہے، ایسے ممکن ہے جزوی تحقیق، جزوی اختلاف کی بنیاد پر کلی طبقات کا انکار کر دینا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے علمی میدان میں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ تدلیس یعنی یہ جو سماع کی صراحت کا مسئلہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے وہاں پر یہ مسئلہ فٹ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ راوی بھی کثیر التدلیس ہے، تیسرے چوتھے طبقے کا راوی ہے، صحیح بخاری میں روایت موجود آنے والی، مسلم میں موجود ہے، تو بخاری اور مسلم میں ان سماع پر محمول ہوتا ہے۔ یہ ائمہ محدثین کا ایک قاعدہ ہے، یہی راجی قاعدہ ہے۔ اس طرح تدلیس کے حوالہ سے اور بھی کئی ایک بحث موجود ہیں، تو ہم نے مسئلہ تدلیس میں ایک مفصل بھی کتاب لکھ رکھی ہے، سوالن جوابن، جو ہماری کتاب اسماء الرجال کے ہمارے 4 حصے ہیں، نہیں علم رجال ہمارا ایک سلسلہ وار کتب ہیں، اس کے ہمارے 4 حصے ہیں، اس میں ایک حصہ صرف مسئلہ تدلیس کے ساتھ خاص ہے جو ہم نے سوالن جوابن تحریر کیا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے تو ہم اس کو بھی جلد شائع کریں گے، تاکہ ہمارے طلبہ علوم نبوت اس کو سوالن جوابن دیکھیں اور اس کو ازبر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں مسئلہ تدلیس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔